بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الشورى، مکی، نمبر 42، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1-2۔ حامیم عین سین قاف۔ یہ حامیم ہے، یہ عین سین قاف ہے۔ یا خدائے حکیم و علیم کا ارشاد ہے کہ حروف مقطعات کا استعمال عربی مبین میں تھا، جو مکہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں بولی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران جو مدنی صورتیں ہیں کے سوا کسی اور مدنی صورت میں حروف مقطعات استعمال نہیں ہوئے۔ لگتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات مکہ میں نازل ہوئی تھیں۔ حروف مقطعات کا انداز چونکہ مدنی عربی کا نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر مدنی صورتوں میں یہ انداز نہیں ملتا، کیونکہ مدینہ میں عربی مبین نہیں تھی۔ آیت نمبر 3۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے رسول، یہ وحی تیری طرف اسی طرح نازل کی جا رہی ہے جس طرح انبیاء سابقہ کو وحی نازل کی گئی تھی، اس خدا کی طرف سے جو صاحب غلبہ و تسلط ہے، اور اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ مذاہب کے بانیوں کی تعظیم بھی ہم پر لازم ہے اور منسوب الی الرسول کو پرکھنے کا طریقہ۔ خدا نے ہر قوم کی طرف نبی رسول بھیجے، جن میں سے بعض کے نام تو قرآن کریم میں بالتصریح بتا دیے گئے ہیں اور باقیوں کا نام نہیں بتایا گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں اگر کوئی قوم اپنے مذہب کا بانی کسی کو بتاتی ہے تو ممکن ہے نبی رسول کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوم اپنے مذہب کے بانی کو ان ناموں سے نہ پکارتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں نبی رسول رہے ہوں۔ اس لیے ہم پر ان کی تعظیم بھی لازم ہے۔ ہم ان کے بارے میں گستاخی کا کلمہ کہہ ہی نہیں سکتے، البتہ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان پر نازل وحی کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب ان سے منسوب تعلیم کو ہم قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں گے۔ ان کی جو تعلیم قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم کہہ دیں گے اس میں تحریف ہوئی ہے، اور جو قرآن کے مطابق ہوگی ہم کہہ دیں گے کہ یہ حصہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہوگا۔ خود قرآن نے بتایا ہے کہ سابقہ انبیاء کی تعلیم میں تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا کسی مذہب کی تعلیم کو سچا ماننا ہم پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو روایات و احادیث منسوب ہیں ان کو بھی قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوگا، اور جو قرآن کی تعلیم کے مطابق ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے۔ یقین سے تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ احادیث کی حیثیت انجیل و تورات جیسی ہے، جن کو انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خدا نے اپنی صفات بیان کر کے بتایا ہے کہ نظام خداوندی کی صفات یہ ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، البتہ قرآن میں بیان کردہ اس کی صفات ہی سے واقف ہیں۔ اپنی صفات کو بیان کرنے سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ
ان صفات کو نظام خداوندی کے اجزاء یا ستون ہونا چاہیے۔ اسی آیت میں دو صفات اللہ العزیز الحکیم سورہ 42 آیت نمبر 3 ہیں۔ عزیز تو ہوتا ہے غلبے والا، قوت والا، اقتدار والا۔ ظاہر ہے کہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نظام خداوندی کا عزیز ہونا نہایت ضروری ہے۔ عزت کہتے ہی قوت و اقتدار کو ہیں۔ عربی زبان کی روح سے عزت کے معنی تعلیم کے نہیں ہیں، قوت و اقتدار کے ہیں۔ دوسری صفت ہے الحکیم، یعنی حکمت، عقل مندی۔ قوت کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو چنگیز اور ہلاکو والا ہے کہ حکم دیا اور کہا کہ بجا لاؤ، کوئی دلیل و برہان اور کوئی حکمت و مقصد نہ بتایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکم دیتے ہوئے حکم کی غرض و غایت اور حکمت و مقصد بتا دیا جائے کہ کیوں ایسا حکم دیا جا رہا ہے۔ جن سے حکم منوایا جا رہا ہے ان کو اگر اطمینان کرا دیا جائے کہ واقعی ایسے موقع پر ایسا ہی حکم دیا جانا چاہیے تھا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ ڈنڈے کے زور پر حکم منوانے میں اور غرض و غایت بتا کر حکم منوانے میں کتنا فرق ہے۔ وہ قوت جس کے ساتھ عقل مندی نہ ہو، حکمت نہ ہو، وہ جہالت ہے، پاگل پن ہے، چنگیزیت ہے۔ العزیز الحکیم دو صفات اگر نظام میں اکٹھی ہو جائیں تو یہ دونوں صفات اسلامی نظام کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ جن کو اسلامی نظام کہا جائے گا اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ دو صفات اس کے اندر ہیں یا نہیں۔ آیت نمبر 4 له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ ہر قسم کی عظمت اور بلندی والے خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ العلی العظیموں کا مفہوم، بلندی کے لیے العلیوں کا لفظ آیا ہے۔ جو چیز نیچے ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے لیے العظیم لفظ آیا ہے۔ عظیم ہڈیوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر انسان کا جسم کھڑا ہوتا ہے۔ سما کہہ کر اس کائنات کی بے انتہا بلندیوں کی طرف اشارہ کیا اور بنیاد کے اعتبار سے اس کو عظیم کہا کہ اس کی بنیاد بھی محکم ہے اور بلندیاں اتنی اونچی ہیں۔ وہی عمارت اونچی جا سکتی ہے جس کی بنیاد محکم ہو۔ لہٰذا نظام خداوندی کے لیے العلیو اور العظیمو ہونا ضروری ہے۔ خدا اپنی صفات بیان کر کے بتا رہا ہے کہ ہمارے نام پہ قائم ہونے والے نظام میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 5 تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ خدا کے کائناتی قوانین میں انسان تخریب نہیں کر سکتا، لیکن اپنے معاشرے میں اس کی تخریب کا یہ عالم ہے کہ قریب تھا کہ ان پر آسمان پھٹ پڑتا، سورہ 19 آیت نمبر 90۔ لیکن کائناتی قوتیں خدا کے نظام ربوبیت کو موجب حمد و ستائش بنانے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، اور یوں اہل زمین کو قدرت کی طرف سے سامان حفاظت ملتا رہتا ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ خدا کا پروگرام ہی ہے جس کی روح سے انسانی نسل تباہیوں سے محفوظ رہتی ہے اور اسے سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ هو الغفور الرحیم اور آسمان پھٹ پڑنے کا قرآنی مفہوم۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ کے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی اگر یہ فرشتے تسبیح نہ کریں اور انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو یہ آسمان پھٹ پڑیں اور نیچے گر جائیں۔ گویا ان فرشتوں کی تسبیح اور دعا کے صدقے میں ہم زمین پر زندہ ہیں اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الفاظ غفور اور رحیم اس ترجمے کی نفی کرتے ہیں۔ عربی زبان میں مغفرت سامان حفاظت کو کہتے ہیں۔ المغفر والغفارہ
اس زرہ بختر کو کہتے ہیں جو سپاہی میدان جنگ میں پہن کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فریق ثانی کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا غفور کے معنی ہے سبانے حفاظت دینے والا، اور رحیم اور رحمت کے معنی رحم مرسی نہیں ہیں بلکہ سامان نشو و نما ہوتے ہیں۔ خدا غفور اور رحیم اس لیے ہے کہ اس کا قانون زندگیوں کو سامان نشو و نما بھی بہم پہنچاتا ہے اور حفاظت کا سامان بھی۔ اس آیت میں غفور اور رحیم کی صفات بتا رہی ہیں کہ خدا کے نام پر قائم ہونے والے نظام میں حفاظت دینے اور سامان نشو و نما دینے کی خصوصیات ہونا چاہیے۔ یہ ہے خدا کا غفور اور رحیم ہونا، اور یہ ہے نظام خداوندی کا غفور اور رحیم ہونا۔ آسمان پھٹ پڑنے سے مراد ہے کہ اگر انسان کائناتی قانون میں بھی مداخلت کرنے پر قادر ہوتا تو جس طرح یہ اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، یہ کائناتی نظام میں بھی بگاڑ پیدا کر سکتا تو یہ نظام ترم برہم ہو جاتا۔ یہ کائنات محفوظ اس لیے ہے کہ انسان اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور کائناتی قوتیں خدا کے نظام ربوبیت و حفاظت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ جو لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز اور کارفرما سمجھتے ہیں وہ اس کے قانون کی نگاہوں میں ہیں، ان سے خدا کا قانون مکافات خود نپٹ لے گا۔ ان سے نپٹنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور اس کے معنی سرپرست، دوست، مددگار کے ہوتے ہیں، یعنی جس پر بھروسہ کیا جائے۔ آیت نمبر 7۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فریق فی الجنة وفریق فی السعیر۔ دوسرے انبیاء کی طرح یہ صاف اور واضح اعلامیہ قرآن تیری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سب سے پہلے اس مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، اور انہیں اس آنے والے فیصلہ کن دن سے بھی آگاہ کر دے جس میں تمام لشکر میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک فاتح گروہ جنتی معاشرے میں داخل ہوگا اور دوسرا مغلوب گروہ تباہیوں کے جہنم میں جا گرے گا۔ ان سے کہہ دو کہ ایسا ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ تبلیغ کو اپنے اقرباء سے شروع کر کے اسے مسلسل آگے بڑھاتے تھے۔ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ 26 آیت نمبر 216۔ اپنے خاندان کو، اپنے اقرباء کو غلط روش کے نتائج سے آگاہ کرو۔ اہل خاندان کو اقرباء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ قدم ہے۔ دوسرا قدم ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ام القریٰ مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والی آبادیوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرو۔ ام القریٰ آبادیوں کے مرکزی مقام کو کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ رسول کو تبلیغ رسالت کے لیے مرکزی مقام پہ بھیجا جاتا تھا۔ مرکزی مقام سے پھر رسول اپنی تبلیغ کے سلسلے کو وسیع کرتا چلا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی مرکزی مقام کی بجائے اس نے اپنا کام قادیان دیہات سے شروع کیا تھا۔ تبلیغ رسالت کا سلسلہ سب سے پہلے اپنے گھر یعنی اہل خاندان سے جو مرکزی مقام پہ ہوتا تھا، پھر مرکزی شہر سے، اور اس کے بعد ارد گرد کی آبادیوں کی طرف اس سلسلے کو بڑھایا جاتا تھا۔ چونکہ قرآن مجید ذکر للعالمین ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو یہ پوری کی پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اب جسے بھی قرآن حمید کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو اس کی ابتدا گھر سے، پھر گرد و پیش سے شروع کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی کے پیش نظر اس سلسلہ کو پوری دنیا میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ وَتُنذِرَ یوم الجمع کا مفہوم۔ یوم الجمع سورہ 42 آیت نمبر 7، جمع ہونے کا دن، یعنی وہ دن جب مقابلے کے لیے میدان جنگ میں جمع ہوا جائے گا۔ کہا کہ تم نہ صرف دعوت کی طرف نہیں آ رہے ہو بلکہ دعوت کے سامنے روک بن کر کھڑے ہو گئے ہو، تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ تمہاری مزاحمت کو دور کرنے کے لیے میدان جنگ میں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو، جہاں ہمیں اور تمہیں دونوں کو جنگ جیسی صعوبتوں سے گزرنا ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ نوبت ایک دن آ جائے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ فاتح گروہ یعنی مومنین اسی دنیا میں جنتی معاشرہ تشکیل دیں گے، اور مغلوب گروہ یعنی مخالفین ذلت و پستی کی تباہیوں کے جہنم میں جا گریں گے۔ جنگ اس لیے نہیں کی جائے گی کہ مخالفین کو مسلمان کیا جائے، بلکہ اس لیے ہوگی کہ ان کی مخالفتوں کے زور کو توڑا جائے تاکہ جنتی معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ زبردستی کے ایمان کو تو قرآن ایمان ہی نہیں مانتا، تو پھر کیوں مسلمان زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی جنگیں لڑیں وہ تمام کی تمام مخالفین کی مخالفتوں کے زور کو توڑنے کے لیے لڑی گئیں۔ یوم الجمع دنیا میں بھی ہوگا اور اخروی دنیا میں بھی ہوگا۔ یہاں جنگ کے لیے جمع ہوا جائے گا اور آخرت میں اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے جمع ہوا جائے گا۔ آیت نمبر 8۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ تمام انسانوں کو دیگر مجبور اشیاء کائنات کی طرح ایک امت بنا دیتا۔ اس کی مشیت میں انسانوں کو اختیار و ارادہ دینا تھا، سو وہ دے دیا۔ اب جو چاہے اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنا لے، اور جو چاہے اپنے اختیار سے سرکشی اختیار کر کے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سرکشی اختیار کرنے والوں کا انجام تباہی و بربادی ہوگا اور ان کا کوئی کارساز و مددگار نہیں ہوگا۔ من یشاء کا مفہوم۔ من یشاء سورہ 42 آیت نمبر 8 کے معنی ہیں جو چاہے۔ کہا کہ جو چاہے ہماری رحمت کے دروازے کی طرف آ جائے، اور جو ایسا نہ چاہیں وہ ظالم اپنا نقصان آپ کریں گے۔ نہ تو خدا کسی کو زبردستی جنت میں بھیجتا ہے اور نہ ہی جہنم میں۔ اگر خدا نے زبردستی کرنی ہوتی تو انسانوں کو کائنات کی دیگر اشیاء کی طرح مجبور محض بنا دیتا، تو پھر کوئی اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کر سکتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے، اس لیے اس کو خود ہی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز سمجھا ہوا ہے؟ کارساز تو صرف خدا ہی ہو سکتا ہے۔ وہی مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، اور اس نے تمام چیزوں کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جن پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ تمہارے باہمی اختلافات کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملہ کا فیصلہ خدا کے قانون کی روح سے کیا جائے۔ یہ ہے وہ اللہ جو میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور میں ہر معاملہ میں اسی کے قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اختلافات مٹانے کے لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک مقام پہ کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے کے ثبوت میں کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کانٹراڈکٹری بات نہیں ہے۔ اس بات میں کہا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورہ 42 آیت نمبر 10۔ اپنے اختلافات لے کر خدا کی کتاب کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے سارے اختلافات کو مٹا دے گی۔ لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کتاب کو ماننے والوں کے اندر تو اختلافات ہیں۔ یہ قرآن کے خدا کا دعویٰ ہے، تو ہم اس کی طرف آتے کیوں نہیں تاکہ امت کے اختلافات ختم ہوں۔ مسلمانوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہاری کتاب تو تمہارے اختلافات مٹانے کا دعویٰ کرتی ہے، تو پھر تم میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ کیا تم کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے ہو؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کتاب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تو کیا معاذ اللہ کتاب اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہے، یا تم کبھی اس کی طرف گئے ہی نہیں ہو؟ آیت نمبر 11۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہی جنت سے اور مویشیوں کی جنت سے جوڑے بنائے۔ اس طرح اس نے تمہاری اور مویشیوں کی نسل کو پھیلانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ خدا کی مثل کوئی شے نہیں، اس کا قانون سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ خدا کی ذات ہر قسم کی وسعتوں کے تشبیہی تصورات اور محسوساتی پیکروں سے بالاتر ہے۔ محسوسات کے خوگر انسان کی مجبوری ہے کہ جو چیزیں اس کے ادراک میں نہ آ سکیں ان کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ بالادست قوتوں کو ذہن میں رکھ کر خدا کو بھی ویسا ہی تصور کر لیتا ہے۔ خدا نے کسی ایسے تصور کو یہ کہہ کر فوراً کاٹ کر رکھ دیا کہ لیسا کامثلہ شیئن، سورہ 42 آیت نمبر 11۔ اس کو کسی شے کی مثال سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ لامحدود خدا انسان کے محدود ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنی صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے لا تدرکہ الابصار، سورہ 6 آیت نمبر 103۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تمام محسوس چیزوں کے لیے ادراک کا لفظ آتا ہے۔ انسان خدا کی صفات کو تو تمثیلی انداز میں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی ذات کی کنہ و حقیقت کو کسی مثال کے ذریعے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا خدا کے بارے میں جو تصور خدا کے بیان کردہ صفات سے ہم آہنگ ہوگا وہی صحیح ہوگا، اور جو تصور ہم خود اپنے ذہن سے خدا کے متعلق قائم کرتے ہیں وہ غلط ہوگا۔ اس کے لیے کہا سبحان اللہ عما یصفون، سورہ 23 آیت نمبر 91۔ جو کچھ تم اپنے ذہن سے خدا کی صفات بیان کرتے ہو ان سے وہ بلند ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ خدا اپنی صفات کے اظہار کے لیے محسوس ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سورہ 42 آیت نمبر 11۔ وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، یہ اس کی صفات ہیں، لیکن وہ ہماری طرح سنتا نہیں، وہ ہماری طرح دیکھتا نہیں، نہ تو وہ ہماری طرح کانوں کا محتاج ہے اور نہ ہی آنکھوں کا، جس طرح اس کی ذات لیسا کمثلہ ہی، سورہ 42 آیت نمبر 11 ہے۔ اس کی صفات کو بھی ہم بائنا ہی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سنتا اور دیکھتا تو ضرور ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس پہ ہمارا ایمان اس لیے ہے کہ وہ تو خود کہہ رہا ہے
کہ ہم تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات اور صفات پر صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ باقی رہی بات اس کے ساتھ تعلق کی، تو براہ راست تعلق نبی کے ساتھ تو ہوتا تھا، لیکن باقی انسانوں کے ساتھ اس کی کتاب ہی کے ذریعے تعلق کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں موجود رزق کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ کشادہ کرتا ہے رزق اس کے لیے جو اس کے قوانین کے مطابق کشادہ رزق لینا چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جو اس کے قانون سے ہٹ کر لینا چاہے۔ اسے ہر چیز کا خوب علم ہے کہ کس نے کس قسم کی کوشش کی اور یہ کہ اسے کیا کچھ ملنا چاہیے۔ خدا کے خزانوں کی کنجیوں کا مفہوم۔ خدا کے خزانوں کی کنجیوں سے مراد خدا کے طبعی قوانین ہیں۔ اس کے طبعی قوانین کے ذریعے زمین کے خزانے باہر آتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ ہمارے پاس لاتعداد خزانے ہیں، لیکن ہم انہیں پیمانوں کے ذریعے بتدریج باہر لاتے ہیں، ایک ہی دفعہ سارے کا سارا باہر نہیں لے آتے۔ اگر وہ خزانے یہاں بھیج دے اور چابیاں اپنے پاس رکھ لے تو خزانے ہمارے کس کام کے؟ ہم تو خزانوں کے صرف چوکیدار ہو کر رہ جائیں گے۔ خدا کے خزانوں کی چابیاں اس قوم کے ہاتھ آئیں گی جو کائناتی خزانوں کو خدا کے طبعی قوانین کو استعمال میں لاتے ہوئے مسخر کرے گی۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے قانون کے مطابق خزانوں کو مسخر کر لو گے۔ اس کے قانون کے ذریعے ہر خزانہ کھلتا ہے، انہی قوانین کے مطابق جو قوم چاہے اسے رزق فراوان مل سکتا ہے، اور جو ایسا نہ چاہے اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اسے نپۃ رزق ملتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ 42 آیت نمبر 12 کا یہی مفہوم ہے۔ آیت نمبر 13۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے جو نظام تجویز کیا ہے وہ وہی ہے جسے اس نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو وحی کیا تھا۔ ان سب سے یہی کہا گیا تھا کہ خدا کے تجویز کردہ نظام کو عملاً قائم کریں اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کریں۔ مشرکین پر تیری ایک خدا کی اطاعت کی دعوت بہت ناگوار گزرتی ہے۔ نبوت کے عظیم مقصد کے لیے خدا جسے موزوں سمجھتا ہے چن لیتا ہے، البتہ خدا کی رہنمائی ہر اس شخص کو مل سکتی ہے جو برضا و رغبت اس کی رہنمائی کی طرف متوجہ ہو۔ دین تصوراتی یا خیالی یا نظری عقیدہ کی بجائے ایک نظام کا نام ہے۔ اقیموا الدین، سورہ 42 آیت نمبر 13۔ دین کو قائم کرو، یعنی اس کو ایسٹیبلش کرو، اور قائم کرنے سے ظاہر ہوا کہ دین محض نظری چیز نہیں ہے، کوئی آواز و نصیحت والی بات نہیں ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کر دیا جائے یا سمجھا دیا جائے۔ دین ایسی چیز ہے جسے قائم کرنے کی جگہ جگہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ کوئی نظام ہے جو ٹھوس بنیادوں پر قائم ایسٹیبلش کیا جائے گا۔ قائم کرنے کے بعد تاکید کی گئی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، سورہ 42 آیت نمبر 13۔ دین میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔
یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جہاں الدین ہوتا ہے وہاں تفرقہ نہیں ہوتا۔ اگر الدین میں تفرقہ پیدا ہو جائے تو امت میں فرقے بن جائیں تو پھر الدین نہیں رہتا، شرک ہو جاتا ہے، توحید نہیں رہتی۔ توحید یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ 3 آیت نمبر 103۔ فرقوں میں بٹنے کی بجائے سب کے سب مل کر کتاب اللہ کو اطاعت کی خاطر مضبوطی سے تھام لو۔ آیت نمبر 14۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ مختلف فرقے بننے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دین کا صحیح علم آ جانے کے بعد لوگ محض باہمی ضد اور عداوت کے باعث تفرقہ پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر خدا چاہتا تو ان لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا، لیکن اس نے پہلے ہی سے عمل اور نتیجہ کے درمیان وقفہ کا قانون مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک جو لوگ ان کے بعد اہل کتاب کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کتاب کے متعلق شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شکوک انہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتے۔ آیت نمبر 15۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اے رسول، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس دعوت کو عام کرتے چلے جاؤ اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کیے جاؤ، اور اس معاملہ میں لوگوں کے خیالات و خواہشات کی پیروی مت کرو، اور اعلان کرو کہ مجھ پر اللہ نے جو ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے میں اس کی صداقت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے مطابق سورہ 7 آیت نمبر 18 تمہارے درمیان ہمیشہ عدل کروں۔ اے مخالفو، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ اگر تم خدا کا نظام ربوبیت قائم کرنے میں میرا ساتھ نہیں دیتے تو ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہوں گے، سورہ 109 آیت نمبر 6۔ اب ہمارے درمیان جھگڑنے کی کون سی بات رہ گئی ہے؟ اگر تمہاری مخالفت برقرار رہی تو اللہ ہم سب کو میدان جنگ میں جمع کرے گا، جہاں تمام معاملات کا آخری فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق سامنے آ جائے گا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتاب نہیں ہے؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، سورہ 42 آیت نمبر 15۔ اعلان کر دو کہ میں اس کتاب پہ ایمان لایا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے امن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ 2 آیت نمبر 285۔ رسول اور مومنین خدا کی اس کتاب پہ ایمان لائے ہیں جو نازل ہوئی ہے۔ مومنین تو ظاہر ہے کتاب پر ایمان لانے کے بعد ہی مومن بنتے ہیں۔ ان مقامات پر بات یہ کہی گئی ہے کہ رسول بھی اس کتاب پہ ایمان لایا جو اس پہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ بڑا غور طلب مرحلہ ہے کہ رسول پر خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دو کہ میں اس کتاب پہ ایمان لایا ہوں۔ اگر میں یہ کتاب لکھتا ہوں
جو میری اپنی فکر کی تخلیق ہو تو مجھے اپنی لکھی ہوئی کتاب پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کوئی مجھ سے نہیں کہے گا کہ میری کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دوسروں کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کی کتاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ قرآن کریم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم اس کتاب پر بغیر کسی قسم کے جبر کے ایمان لاؤ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، سورہ 2 آیت 256، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ آیت نمبر 16، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ جو لوگ نظام خداوندی کے قیام کی مخالفت میں سرگرم عمل ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ اس نظام کو قیام کے لیے علی وجہ البصیرت قبول کر چکے ہیں، ان کی مخالفت قانون خداوندی کی روح سے بالکل باطل اور بیکار ہے۔ ان کی مخالفانہ کوششیں راہ کا ڈھیر ہوں گی اور انہیں سخت ترین تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی ہے جس نے اس ضابطۂ قوانین کو حق کے ساتھ نازل کیا اور اس کے ساتھ ہی میزان یعنی عملی نظام بھی نازل کیا، جس میں انسان کا ہر عمل ٹھیک ٹھیک تلتا ہے۔ اور تجھے کیا خبر کہ اسی دنیا میں نتائج سامنے آنے کا وقت قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 18، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں کہ اعمال کے نتائج جلدی کیوں نہیں آ جاتے، لیکن جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں انہیں احساس ہے کہ ظہور نتائج کا مرحلہ بڑا ہی صبر آزما ہے، اس لیے وہ اس سے خائف رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ظہور نتائج کا وقت آ کر رہے گا۔ یاد رکھو جو لوگ اس کے ظہور میں شک و تردد رکھتے ہیں وہ صحیح راستے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ الساعۃ قریب کی عملی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حق و باطل کا معرکہ یعنی میدان جنگ اسی دنیا میں وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔ جہاں دونوں فریق جمع ہوتے رہے، جنگ کے نتیجے میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کے فیصلے کے سامنے آنے کو الساعۃ قریب کہا گیا ہے۔ الساعۃ قریب ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر کے مقام پہ سامنے آ گئی تھی، اور یہ مسلسل 7 برس فتح مکہ تک جنگ کی صورت میں سامنے آتی رہی۔ اگلی آیت میں الساعۃ قریب کے سامنے آنے سے پہلے کہا گیا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، سورہ 42 آیت نمبر 18۔ جو لوگ خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں کہ اعمال کے نتائج جلدی کیوں نہیں آ جاتے، تو یہ اسی دنیا کی بات ہے۔ ان کے برعکس والذین آمنوا مشفقون منہا، سورہ 42 آیت نمبر 18۔ لیکن جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں انہیں احساس ہے کہ ظہور نتائج کا مرحلہ بڑا ہی صبر آزما ہے، اس لیے وہ اس سے خائف رہتے ہیں۔ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب خدا نے الساعۃ قریب کہا ہے تو یہ آ کر رہے گی۔ اسی دنیا میں جنگ کے صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑے گا، سورہ 42 آیت نمبر 18۔ پھر ہے الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سورہ 42 آیت نمبر 18۔
یاد رکھو جو لوگ عطا کے ظہور میں شک و تردد رکھتے ہیں وہ صحیح راستے سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان مکہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ یہ کہنا بڑی بات ہے کہ اے مخالفین مخالفت نہ کرو، اس کا انجام تباہی ہوگا۔ آگے بات مہلت کے وقفے کی رہ جاتی ہے۔ جب مہلت کا وقفہ ختم ہوا تو الساعۃ اسی دنیا میں نمودار ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 19۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ خدا اپنے بندوں سے نرمی برتتا ہے، جو کوئی بھی اس کے مقرر کردہ قاعدے قانون کے مطابق حصول رزق کے لیے کوشش کرتا ہے اسے اس کی کوششوں کا پھل مل جاتا ہے۔ اس کا یہ قانون اس قدر محکم اور زبردست ہے کہ کسی کے جذبات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 20۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں چاہتا ہے، ہم اس کی کوششوں کے نتائج بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ان کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کی نگاہ صرف اس دنیا کے مفاد پر رہتی ہے، ہم ان کو ان کی کوششوں کے نتیجہ میں حال کی خوشگواریاں عطا کر دیتے ہیں، لیکن مستقبل کی زندگی کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 21۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا انہوں نے اور ہستیوں کو خدا کا شریک سمجھ رکھا ہے جو ان کے لیے دین میں وہ راہیں وضع کرتے ہیں جن کی قوانین خداوندی کی روح سے کبھی اجازت نہیں ہے؟ اگر خدا کا قانون مہلت کار فرما نہ ہوتا تو زندگی کی ان غلط راہوں کے تباہ کن نتائج ان کے سامنے فوراً آ چکے ہوتے، لیکن ظہور نتائج کا وقت مہلت کے وقفہ کے بعد آتا ہے۔ اس وقت ان ظالمین کے لیے یقیناً ایک درد انگیز عذاب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کا شریک بنایا جاتا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ 42 آیت نمبر 21۔ کیا انہوں نے اور ہستیوں کو خدا کا شریک سمجھ رکھا ہے جو ان کے لیے دین میں وہ راہیں وضع کرتے ہیں جن کی قوانین خداوندی کی روح سے کبھی اجازت نہیں ہے؟ پہلی بات تو پوچھنے کی یہ ہے کہ کیا ان الفاظ کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر یہی معنی ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو دین میں وہ راہیں وضع کرتے ہیں جن کے قوانین خداوندی کی روح سے کبھی اجازت نہیں؟ یہ وہ ہیں جو مذہب پر چلنے کے لیے شریعت کے قوانین و احکام بنا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا شریک بننے کا جرم عظیم کرتے ہیں۔ قرآن کو ماننے والے بتائیں کہ اس آیت کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ یاد رہے امت میں فرقے خدا کی کتاب پر چلنے سے تو کبھی نہیں بنتے۔ دنیا کے تمام مذاہب بشمول مذہب اسلام کے سارے ضوابط و قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ عیسائیت میں تو قانون ہے ہی نہیں، ان کے سارے ضوابط وہ ہیں جنہیں سینٹ پال 567 عیسوی نے دیے تھے۔ یہودیوں کے ہاں تورات پر کوئی عمل نہیں ہے، عمل کیا جاتا ہے تو ان قوانین و ضوابط پر جو ان کے احبار و رہبان نے دیے ہیں، مثلاً تالمود اور مشنا وغیرہ، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں سے جن کے لیے قرآن کریم کو محفوظ رکھا گیا ہے، بار بار کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ 3 آیت نمبر 103۔ تم سب کے سب مل کر اطاعت کی خاطر کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا، یعنی اس کتاب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔
مسلمانوں کے تمام فرقوں کے قوانین و ضوابط یعنی شریعت انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ مثلاً فقہ حنفی کی نسبت امام ابو حنیفہ 80 تا 150 ہجری کی طرف ہے۔ فقہ شافعی کی نسبت امام شافعی 150 تا 204 ہجری کی طرف ہے۔ فقہ حنبلی کی نسبت امام احمد بن حنبل 164 تا 341 ہجری کی طرف ہے۔ فقہ مالکی کی نسبت امام مالک 93 تا 189 ہجری کی طرف ہے۔ رہے اہل حدیث تو وہ امام بخاری کے آراء کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد جتنی تفاسیر اور تعویلیں کرنے والے ہیں وہ سارے امام ہیں، جن کی فکر کو فرقوں نے ابدی قرار دے دیا ہے، حالانکہ انسان کسی بھی دور کی کوئی فکر یا ان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی ابدی اور غیر متبدل نہیں ہو سکتے۔ ابدی اور غیر متبدل ہونے کی خصوصیات تو صرف قوانین خداوندی کو حاصل ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ابدی اور غیر متبدل قرار دے کر آنے والے انسانوں کے اوپر منطبق کر دینا صریحاً باطل ہے۔ ہم خدا کے بندے، خدا کے عبد اور محکوم تو بنے ہی خدا اور اس کے قوانین پر ایمان لانے سے ہیں، نہ کہ کسی فقیہ کے اوپر ایمان لا کر۔ جس بات کی بھی نسبت دین سے بتائی جائے اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنا ہوگا۔ جو کتاب اللہ کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کی طرف آنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے ہر غیر قرآنی نظریہ، تصور، مسلک، عقیدے کا انکار کرے، پھر ہی اسے حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کا نام لے اور پھر سمجھ لے کہ اس نے ایسے محکم سہارے کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سورہ 2 آیت 256۔ خدا کے قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی حکومت جزئی قوانین باہمی مشاورت سے بنا سکتی ہے۔ جزیات کو متعین کرنے کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہے، نہ کہ کسی کو انفرادی طور پر۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کی کوئی مذہب پرست قوم خود کو عزت و تکریم کے زیور سے آراستہ نہ کر سکی۔ جتنی بھی مذہب پرست قومیں تھیں یا ہیں ان سب پر تباہیاں آئیں، کوئی قوم بھی مذہب سے وابستہ رہتے ہوئے دنیا کے اندر آگے نہیں بڑھ سکی۔ مثلاً یہودی تباہ ہوئے، یہ دنیا کی پست ترین قوم تھی، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امریکہ نے ان کو اسرائیل میں بسایا تو اب یہ مذہب کو چھوڑ کر سیکولر ہو گئے ہیں اور ان کا شمار زندہ اقوام میں ہونے لگا ہے۔ ہندو کی ساری تاریخ یہ ہے کہ جو بھی باہر سے آیا اس نے اس مذہبی قوم پر آسانی سے غلبہ پا لیا۔ الحق تو ہندو کے پاس نہیں تھا تو یہ مذہب کو چھوڑ کر سیکولر ہو گئے۔ اس طرح کم از کم دنیا تو انہیں مل گئی۔ بدھ مت والے بھی اب تک تبت میں محکوم ہیں کیونکہ انہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا۔ چین کے لوگوں کو بدھ مذہب نے دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا دیا تھا۔ جب سے انہوں نے مذہب چھوڑا اور سیکولرزم پہ آئے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی تو اچھی جی رہے ہیں۔ عیسائیت میں یہی کچھ ہوا اور رشیا میں یہی کچھ ہوا۔ جب مذہب کا نتیجہ دوسروں کے لیے ذلت اور پستی ہے تو سوچ لیں کہ مذہب اسلام سے وابستہ لوگوں کے بارے میں تاریخ استثناء کیسے کر دے گی؟ قطعاً نہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کو سیکولرزم اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسرے تو سیکولر اس لیے ہوئے کہ حق ان کے پاس نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو الحق کو تا قیامت محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں سیکولر بننے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں مذہب اسلام سے دین اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سیکولرزم دین ہے، ضابطۂ حیات ہے لیکن بغیر الحق ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک دین ہے، ضابطۂ حیات ہے لیکن بالحق ہے۔ مذہب کو چھوڑ کر دین بغیر الحق سیکولرزم کی طرف آنے سے دنیاوی خوشحالیاں اور خوشگواریاں حاصل ہو جاتی ہیں، جبکہ دین بالحق دین اسلام کی طرف آنے سے نہ صرف دنیا اچھی ہوتی ہے بلکہ اخروی زندگی بھی سرسبز، شاداب اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہ دین بالحق دین اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 22۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ اس وقت تم ان ظالمین کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھ کر لرزاں ہوں گے۔ اعمال کے نتائج ان کے سامنے آ کر رہیں گے، البتہ جو لوگ خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے ہیں وہ جنتی معاشرے کے باغات میں ہوں گے۔ سورہ 30 آیت نمبر 15۔ وہ جو چاہیں گے ان کا رب انہیں دے گا۔ انسان کے لیے سب سے بڑے فضل کی بات یہی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اسے مل جائے۔ آیت نمبر 23۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہیں وہ خوشگواریاں جن کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے مطابق معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں جو تمہیں تباہیوں والے راستے سے بچا کر بھلائیوں والے راستے کی طرف بلاتا ہوں تو میں اس کام کا اجر تم سے نہیں مانگتا، لیکن تم اپنی مخالفت میں اس حد تک تو نہ بڑھ جاؤ کہ عام رشتوں نعتوں کے تعلقات کی بنا پر جو باہمی مودت ہوتی ہے اسے تم نظر انداز کر کے ظلم و زیادتی پر اتر آؤ۔ سورہ 9 آیت نمبر 8، سورہ 25 آیت نمبر 57، سورہ 34 آیت نمبر 47۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص معاشرے میں حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے تو ہم اس کے لیے خوشگواریاں زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کا قانون تمہیں نقصانات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری کوششوں کا بھرپور نتیجہ پیدا کرے گا۔ سلسلہ نبوت میں کوئی نبی بھی اپنی دعوت کے اجر کا طلبگار نہیں ہوتا تھا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ 42 آیت نمبر 23۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کسی کے متعلق اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہ نصیحت کرتا ہے یا تدبیر کے طور پر مجھ سے کہتا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے تو نفسیاتی طور پہ سامعین پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کوئی انسان دل بے مدعا بھی ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دل بے مدعا تو رسول کا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا اجر اس سے چاہتا تھا جس نے اسے نبوت کے کام پر لگایا، یعنی خدا سے۔ اچھے نظام کی پہچان یہی ہے کہ نظام کا ہر کارکن اپنا اجر اس سے چاہے جس نے اسے کام پر لگایا ہے۔ مثلا حکومت کے کارندوں کو اپنے کام کا اجر صرف حکومت سے ہی مانگنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے رشوت لے کر کام کریں۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ شعراء کی آیت 109 کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اللہ کے لفظ کا مفہوم اور اس کا استعمال۔ اس آیت میں ایک اور چیز کے لیے اللہ سورہ 42 آیت نمبر 23 آیا ہے۔ اگر اللہ اجر کے لیے بھی ہے تو یاد رہے کہ عربی زبان میں اللہ، لیکن یا مگر، یا جسے ہم انگریزی میں بٹ کہتے ہیں، کے لیے آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یوں استعمال ہوتی ہے کہ اور تو سب آ گئے اللہ مگر زید نہیں آیا، تو گویا زید ان لوگوں یعنی مردوں میں شامل ہے جن کو بلایا گیا تھا۔ دوسری قسم اگر کہیں کہ آدمی تو آ گئے اللہ عورتیں نہیں آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں دوسری جنس ہیں۔ مگر کے بعد جو کہا گیا ہے وہ پہلے ٹکڑے سے ایک الگ ٹکڑا ہے۔ اس دوسری قسم میں پہلے کہی ہوئی بات اور اللہ مگر کے بعد کہی گئی بات میں فرق ہوتا ہے، یعنی پہلے ٹکڑے میں کہی گئی جنس اور ہے اور بعد کے ٹکڑے میں کہی گئی جنس اور ہے۔ مثلا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، اللہ مگر ابلیس نے ایسا نہ کیا۔ یہاں اللہ مگر سے پہلے ٹکڑے میں فرشتوں کا ذکر ہے اور اللہ مگر کے بعد اس جنس کا ذکر ہے جو فرشتوں میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ فرشتوں سے مختلف جنس ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ فرشتوں نے تو خدا کے حکم کے مطابق آدم کو سجدہ کیا، مگر وہ جو دوسری جنس ابلیس تھا اس نے سجدہ نہ کیا، یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا۔ عربی زبان میں اللہ مگر اوپر ذکر دونوں قسموں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سورہ 25 آیت نمبر 57۔ میں تم سے اس کا اجر نہیں چاہتا، بس چاہتا یہ ہوں کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ایک دعوت دینے والا دعوت کی طرف آنے کو بھی اپنا اجر سمجھتا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ کہا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، سورہ 34 آیت نمبر 47۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جو چاہتا بھی ہوں تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، یعنی اگر تم میری دعوت کو قبول کرتے ہو اور اس کو میرا فائدہ سمجھتے ہو تو وہ بھی فَهُوَ لَكُمْ تمہارے ہی لیے ہے۔ میرا اجر، میرا فائدہ تو اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ میں اسی کا کام کر رہا ہوں۔ ہر نبی نے یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، اپنے لیے کوئی اجر نہیں مانگا۔ زیر غور آیت کا غلط مفہوم رسالت کے مفہوم کی ساری عمارت گرا دیتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ 42 آیت نمبر 23۔ اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اس ترجمے کی روح سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر مانگ لیا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، جبکہ قرآن ہر نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کسی قسم کا اجر نہیں مانگا کرتے تھے۔ آیت کے اس عمومی مفہوم سے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے چلے گئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اجر یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ تو پھر قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہو گیا۔ اگر عمومی ترجمہ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو قرآن میں تو اختلاف آ گیا، جبکہ قرآن اپنے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہی یہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عمومی تراجم میں آیت کا مفہوم غلط لیا گیا ہے۔ یہ غلط مفہوم تو رسالت کے منصب کی ساری بنیاد کو گرا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں اور قرآن کریم کی تعلیمات۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں قریش کے قریب ہر قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں۔ والد محترم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ دادا عبد المطلب نبوت سے قبل فوت ہو گئے تھے۔ باقی رشتوں کو تو چھوڑیے، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار دیگر چچاؤں کے علاوہ مشہور شخصیات ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس موجود تھے۔ اس زمانے میں ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص داماد اور دیگر 2 بیٹیاں بھی ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں۔ ددھیال اور ننہال کی طرف سے رشتہ داریاں تھیں، اور اس وقت تک ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر سارے کے سارے کافر تھے۔ اگر سمجھا جائے کہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا ہے کہ تم میری رسالت کے اجر میں میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو محبت کے اس تقاضے میں تو سب کافر رشتہ دار شامل ہوں گے، جبکہ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بیوی ایمان کے مقابلے میں تمہارے زیادہ قریب ہو جائیں تو عذاب خداوندی میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ عمومی ترجمے کی روح سے رشتہ داروں سے محبت والی جو بات ہوئی تو اس سے ہمارے ہاں 2 ابتدائی گروہ یا فرقے یعنی شیعہ اور سنی عمل میں آئے۔ رشتہ داروں سے محبت فی القربہ میں شیعہ اور سنی دونوں فرقے مشترک ہیں۔
فرق بس یہ ہے کہ شیعہ حضرات اس باب میں انتہا پسند ہیں اور سنی حضرات تھوڑے ان سے پیچھے ہیں، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت یہ مانگا تھا کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اس میں دونوں فرقے مشترک ہیں، ہوا یہ کہ وضعی احادیث کی بنیاد پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحیں نکالی گئیں اور یوں رشتہ داروں میں سے آل رسول کو الگ نکال لیا گیا۔ تاریخ کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی بیویاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی بیوی رہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کیں، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے جو اولاد آگے چلی، اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے آگے جو سلسلہ چلا ان کو سید یا سادات یا آل محمد کہتے ہیں، اور باقی بیوی کے بدن سے جو اولاد آگے چلی ان کو علوی کہتے ہیں۔ شیعہ حضرت آل کے امانی بیٹی کی اولاد لیتے ہیں، ان کو آل محمد یا اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ جنہیں آل محمد یا اہل بیت کہتے ہیں ان کے لیے پنجتن پاک کے الفاظ مشہور ہوئے، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم ہی کو شامل سمجھا جاتا ہے۔ اب سمٹ کر اجرن الی المودۃ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 کے معنی ہو گئے آل محمد یا اہل بیت سے محبت کرو۔ عمومی ترجمے کی روح سے اور ان کے عقیدے کی روح سے شیعہ اور سنی فرقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر رسالت آل محمد یا اہل بیت سے محبت لیتے ہیں۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہر سید کے ساتھ محبت کرنا اجر رسالت سمجھا جاتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے اس پر سید سے محبت فرض سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی نبی بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت نہیں مانگا۔ عمومی ترجمے کی روح سے سید کے ساتھ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر رسالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایسا اجر ہے جو قیامت تک آل محمد کو ملتا چلا جائے گا، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے کہ اب جسے سید کہا جائے گا وہ آل محمد میں شامل ہوگا، اور ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر عقیدے کے لحاظ سے فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا اجر ہے جس کو نسب یا نسل کے اعتبار سے ہر سید یا آل محمد کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف شیعوں ہی کے الفاظ نہیں ہے، سنیوں کے ہاں بھی یہ الفاظ جزو ایمان کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نسلی اور نسبی امتیازات کے سلسلہ میں قرآن الحکیم کی واضح تعلیم کے خدوخال۔ قرآن کریم دیگر باطل چیزوں کے ساتھ نسلی اور نسبی امتیازات کو بھی مٹاتا ہے۔ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سورہ 17 آیت نمبر 70۔ ہم نے ہر انسان کو انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم پیدا کیا ہے، لہٰذا ہر انسان واجب التکریم ہے۔ رہی مدارج کی بات تو کہا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا سورہ 46 آیت نمبر 19۔ واجب التکریم ہونے کے باوجود خدا کے نزدیک انسان کے مدارج اعمال کی روح سے ہیں۔ مدارج کے باب میں نسلی یا نسبی امتیاز کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ تو نسلی اور نسبی امتیازات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ایک مقام پہ ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک واجب التکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ احکام خداوندی کا پابند ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو۔ نسلی اور نسبی تعلق کچھ کام نہ آیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہونا اس کے کسی کام نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ڈوبتے بیٹے کو اپنا اہل کہا تو کہا کہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پر تم سے الگ ہے۔ انبیاء کرام کی امت کی بنیاد کسی نسبی یا نسلی تعلق پر استوار نہیں ہوتی۔ رشتہ داریاں تو معاشرے کی چیز ہے، ان سے قرآن صرف حسن سلوک کی ہدایت کرتا ہے۔
باقی رہی بات مدارج کی، تو مدارج رشتہ کی وجہ سے بلند نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اس کی بنیاد رشتہ داریوں پر نہیں تھی۔ بدر کے میدان کو دیکھیے، وہاں نسلی اور نسبی رشتے کس طرح کٹ گئے۔ وہاں باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے تو بیٹا عبد الرحمن دوسری طرف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو بھائی عقیل دوسری طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد ابو العاص دوسری طرف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ماموں عاص، حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں والد، اور حضرت حذیفہ کے مقابلے میں ان کا باپ عتبہ تھا۔ ان سب کا آپس میں نسب کا تعلق تھا، رشتہ داریوں کے تعلقات تھے۔ اگر عمومی ترجمے کی روح سے رشتہ داروں سے محبت اجر رسالت ہوتا تو میدان جنگ میں سارے آپ کے رشتہ دار تھے۔ قریش تو چلو چڑھ دوڑے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ معاشرتی اعتبار سے تو وہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تھے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ نظریے میں اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے اہل نہ تھے۔ اسلام میں ایمان کے اشتراک کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر باقی کوئی رشتہ ایک امت ہونے کے لیے قائم نہیں رہتا۔ قرآن نے سید آل محمد اہل بیت یا پانچتن پاک سے محبت کی بجائے ایمان کی بنیاد پر محبت کا سبق دیا ہے۔ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر کہا گیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، وہ تمہارا حقیقی بھائی نہیں ہے جو ایمان میں مشترک نہیں ہے۔ کہا کہ حبش کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس سے تمہارا خون کا رشتہ نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مدارج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں آتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سیدنا بلال کہہ کر ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب رشتہ دار ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلی دعا یہ کی تھی کہ بار الہ میری ذریت کو بھی کچھ مدارج دینا، ان کی حفاظت کرنا، رزق دینا۔ سورہ 2 آیت نمبر 124۔ جواب ملا لا ینال عہد الظالمین، سورہ 2 آیت نمبر 124۔ محض تیری اولاد میں سے کسی کا ہونا ہماری مراعات کا حقدار نہیں بناتا۔ جو لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے ان کے لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، عہد جاہلیہ کے تمام رشتے اور تمام بندھن میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اب بجز تقوی کے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری خطبہ میں کہا، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مان نہ رکھنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ ہو تو بخشی جاؤ گی، وہاں اعمال کی روح سے بخشش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آل محمد میں داخل ہیں۔ یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز ترین اولاد اپنی پھوپھی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اپنے بارے میں کہا، میں بھی اگر خدا کے احکام کی نافرمانی کروں تو اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ سورہ 6 آیت نمبر 15۔ یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں عمومی ترجمے والے اجر رسالت یعنی سید آل محمد اہل بیت یا پانچتن پاک سے محبت کی نفی آ گئی ہے۔ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 کے معنی آپ میرے رشتہ داروں میں کرتے ہیں، تو پھر ان کو سمٹا کر سید آل محمد اہل بیت یا پانچتن پاک کیوں کرتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 میں پہلے تو الا ہے۔ جب الا استثناء منقطع میں آتا ہے تو پہلے جو کہا جاتا ہے وہ بالکل اس کی نفی کر کے ایک نئی بات ہوتی ہے۔ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم المودۃ فی القربہ کرو۔ ایسا کہنا اجر رسالت نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن کا درس دینے والا اگر یہ کہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا الا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وقت پر تشریف لایا کرو اور اب بیچ میں نہ بولا کرو۔
قرآن کا درس دینے والے کا یہ چاہنا بھی تمہارے ہی فائدہ کے لیے ہے تاکہ تم سے درس قرآن کا کوئی حصہ سننے سے نہ رہ جائے، تو اس میں درس دینے والے کا کوئی اجر یا فائدہ نہیں ہے۔ یا ایک رسول اپنے زمانے میں کہتا تھا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا الا مگر میں تمہارے اپنے مفاد میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خدا کا راستہ اختیار کر لو۔ خدا کا راستہ اختیار کرنا رسول کا اجر نہیں ہو جاتا تھا۔ پھر الا المودۃ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا تھا؟ کیا اس کا یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو؟ نہیں، دراصل قربا کا ترجمہ رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے۔ قربا کے معنی رشتہ داری یا تعلق داری کے ہوتے ہیں۔ ہم روز کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں اور فلاں رشتہ دار سے رشتہ داری کے تعلقات نہیں رہے۔ قرآن کریم میں جہاں ذی القربہ آیا ہے اس کے معنی ہیں جن سے رشتہ داری کے تعلقات ہوں۔ یہ ہیں ذی القربہ کے معنی، نہ کہ میرے رشتہ دار۔ میرے قربا کے معنی میں تو بات ہی نہیں آ رہی ہے، اس کے معنی رشتہ داری کا تعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں نے ہی پہنچائی۔ تاریخ اور قرآن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی میں سے تھے۔ ممتاز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ دیگر 12 قریش کے قبائل سے بھی رشتہ داری کے تعلقات تھے۔ عربوں کے ہاں صلہ رحمی ایک خصوصیت چلی آ رہی تھی۔ یہ وہی بات ہے جسے رشتہ داری کے ساتھ تعلقات کہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی تو قریب ترین رشتہ داروں نے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور رشتہ داری کے تعلقات کا ذرا پاس نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے اولین مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اکثر قریش ہی تھے، اور ان قریش کے ہاتھوں وہ بڑی اذیت میں تھے۔ گویا عرب جاہلیت والی جو خصوصیت تھی، یعنی باہمی رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلقات رکھا کرتے تھے، اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے سخت رویے کی وجہ سے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ قریش نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ صورت پیدا کی تھی۔ قرآن خود کہتا ہے لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمۃ سورہ 9 آیت نمبر 10۔ کسی صاحب ایمان کے معاملے میں نہ تو کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں، یعنی یہ انسانیت کی حدود کو پھاند گئے ہیں۔ یہاں اللہ سورہ 9 آیت نمبر 10 لا کر بتا دیا کہ رشتہ داری کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ اے قریش کم از کم رشتہ داری کے تعلقات کا تو خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں تمہیں غلط راستے پر چلنے سے روکتا ٹوکتا ہوں اور صحیح راستہ پر چلنے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تو اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میں تمہاری قریشی خصوصیات کے پیش نظر اتنا تو ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کے جس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے ان کو تو تم فراموش نہ کرو۔ میں یا میرے ساتھی تمہارے خلاف کیا کرتے ہیں کہ تم نے اپنے رشتہ داری کے تعلقات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی مکی زندگی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ انہی رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال محصور کر کے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورہ 42 آیت نمبر 23 کہہ کر کہا گیا کہ اجر تو میں تم سے مانگتا نہیں ہوں۔ یہ رسالت، کفر اور ایمان تو ایک طرف رہا، تم جو سلوک کر رہے ہو وہ تمہارے ہاں کے شرف انسانیت کے خلاف ہے، تمہاری خصوصیات کے خلاف ہے، معاشرے کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ تم مخالفت میں اس حد تک چلے گئے ہو۔ کم از کم ہمارے اور تمہارے آپس کے رشتہ داری کے تعلقات ہیں، ان کو تو مت بھولو، ہمیں اذیت تو نہ پہنچاؤ، گھروں سے نہ نکالو۔ یہ بات ہے جو الا المودۃ فی القربہ سورہ 42 آیت نمبر 23 میں کہی گئی ہے۔
یہ نہ اجر رسالت ہے اور نہ کسی ایسی چیز کا تقاضا ہے جس میں خصوصیت سے کوئی رعایت مانگی گئی ہو۔ یہ تو اس معاشرے کے عام معاشرتی تعلقات کے تقاضے تھے جن کا مطالبہ کیا گیا۔ المودۃ فی القربہ کے معنی آل محمد، اہل بیت یا پنجتن پاک کس طرح لیے گئے؟ عمومی ترجمے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، اور پھر رشتہ دار سمٹ کر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئے، جن کو اہل بیت یا پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو بادشاہت بھی وراثت میں آیا کرتی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت پر پرانی روایت کے مطابق وراثت میں چلتی تو اس کے لیے آپ کے داماد بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، لیکن خلافت ان کو ملی حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے رشتہ دار تو تھے کیونکہ قریش کے تمام قبائل کا جد امجد ایک ہی ہے، مگر وہ مروجہ آل محمد یا اہل بیت میں سے نہ تھے، اور نہ ہی ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بنی امیہ برسر اقتدار آ گئے تو بنی عباس کے دل میں رقابت کی آگ بڑک اٹھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا پرانی روایت کی روح سے حقدار سمجھتے تھے۔ شکست خوردہ ایرانیوں نے اس رقابت سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی اور بنی امیہ کے اقتدار کو ختم کرنے کی ایک سازش تیار ہوئی۔ ایران اور خراسان اس تحریک کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ابو مسلم خراسانی اس تحریک کا بانی تھا۔ وہ عباسیوں کے حق میں اور بنی امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا۔ اس نے یہ عقیدہ عام کیا کہ خلافت اہل بیت کا حق وراثت ہے، یہ انہی کو ملنی چاہیے۔ اہل بیت کی اصطلاح انہی نے ایجاد کی۔ ابو مسلم خراسانی نے یہ بات عام کر دی کہ خلافت کے حقدار بنی امیہ نہیں، بنی عباس ہیں۔ بنی عباس میں کشش و جاذبیت کوئی نہ تھی، اس لیے اس نے اہل بیت کی اصطلاح کے ساتھ پھر واقعہ کربلا کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یوں ابو مسلم خراسانی لوگوں کی توجہ کو اپنے پروپیگنڈا کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ ابو مسلم خراسانی ہی نے امام مہدی کا عقیدہ وضع کیا۔ بہرحال ایرانی سازش کے تحت بنی امیہ کا تختہ 750 میں الٹ دیا گیا اور بنی عباس حکمران ہو گئے۔ بنی عباس کی حکومت دراصل ابو مسلم خراسانی پلس اہل بیت یعنی سادات بنی عباس کی ایک مثلث پر قائم ہوئی۔ اہل بیت اور بنی عباس نے اپنی اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث گھڑ لیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ خلافت کے بارے میں شیعہ حضرات کا عقیدہ سنیوں سے مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اب بھی امامت جاری ہے۔ امامت کے درجے کو یہ لوگ کم و بیش نبوت کے برابر ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اماموں کی طرف بھی جبریل آتے ہیں اور خدا کی طرف سے پیغامات لاتے ہیں۔ ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق امام اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 661 تھے۔ ان کا یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہی میں رہے گی، اور یہ کہ سلطنت امام کے سلسلہ سے آگے چلے گی۔ اماموں کا سلسلہ 11 اماموں تک جاری رہا۔ 12ویں امام کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی کہ کیا معاملہ ہوا۔ آگے ان کی اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ عقیدہ تھا کہ امام اولاد ہی میں سے آنا ہے، تو اس اعتبار سے امامت ختم ہو جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ بنا کہ 12ویں امام زندہ ہی غائب ہو گئے اور وہ عراق کی ایک غار میں زندہ موجود ہیں، اور یہ کہ وہ قیامت کے قریب غار سے باہر آئیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق امامت صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ دنیا میں حکومت بھی امام ہی کے حق میں ہوتی ہے، اور وہی جائز اور صحیح حاکم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک حاکم بھی امام ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر باہر ہمارے پاس امام موجود نہیں ہے تو امام غائب جس کو اپنا نائب مقرر کرتے اس کو خدا کی طرف سے حق حکومت حاصل ہو جاتا ہے۔ حاضر امام تو براہ راست خدا کی حکومت قائم کرتا تھا۔ امام کی غیر حاضری میں امام غائب کا نائب خدا کے نائب کی حیثیت سے حکومت خداوندی قائم کرتا ہے۔ یہ جو ایران کے امام خمینی
1902 تا 1999 ईस्वी थे। وہ کہتے تھے کہ ان کا منصب امام غائب کے نائب کا منصب ہے۔ سنیوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ من گڑت احادیث۔ آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف شیعہ حضرات کے مجموعہ احادیث میں بلکہ احادیث سنیوں کی مجموعہ احادیث میں بھی موجود ہیں، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، سنیوں کی حدیث ہے کہ جب سورۃ الجمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُ بِهِمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف بھی رسول ہیں اور ان کی طرف بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے دریافت فرمایا کہ بعد میں آنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے زانو یا سر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے افراد ہوں گے، اور ان میں ایک شخص اس عظمت و شان کا پیدا ہوگا کہ ایمان سریہ میں بھی کیوں نہ ہو وہ اسے وہاں سے بھی اتار لائے گا اور علم اولین و آخرین کا وارث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے موڑے پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح کہا کہ اس کی قوم اس کو آسمان سے بھی اتار کر زمین پر لے آئے گی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سورۃ 47 آیت نمبر 38، یعنی اگر تم نے اس دین کو چھوڑا یا نظام کو چھوڑا تو تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی جو تم سے بہتر ہوگی، وہ دین کو متمکن کرے گی۔ تو حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی قوم ہوگی جسے اللہ ہماری جگہ چن لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اس کی قوم ہوگی۔ دیکھا آپ نے ان احادیث نے امامت کو ایرانیوں کے ہاتھ میں دے دیا، یوں ایرانیوں نے اپنے آپ کو ایسٹیبلش کر لیا۔ نمبر 3، اب عباسیوں کا نمبر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ آپ لوگ مجھے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ عباس، یاد رکھو جس شخص کے دل میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی محبت نہیں ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دیکھا آپ نے عباسیوں کی محبت جنت کے لیے ویزا بن گئی۔ نمبر 4، عباسیوں کی محبت کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی اولاد سے محبت نہ رکھے۔ تفسیر ابن کثیر 25واں پارہ سورۃ الشورى۔ نمبر 5، بخاری شریف کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، ایک چیز تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ نمبر 6، بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس حدیث میں 2 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 7، اب اہل بیت کا نمبر آتا ہے۔ سنیوں ہی کے ہاں ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ چلا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اولاد آل۔ اہل بیت نے کہا کہ آل محمد ہم ہی تو ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، مشکات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے آل یا میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ طوفان سے پار ہو جائے گا، اور جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ شیعہ حضرات کی الگ 4 حدیثوں کے مجموعے ہیں، جس طرح ہم سنیوں کے ہاں 6 صحیح ترین احادیث کے مجموعے ہیں، اسی طرح شیعہ حضرات کے بھی احادیث کے 4 مجموعہ جات ہیں، اور وہ اپنی احادیث کو اپنے اماموں کی سند سے لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ اپنے مجموعہ جات کو سنیوں کے مجموعہ جات سے زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان 4 میں سے بھی الکافی سب سے اونچی سمجھی جاتی ہے، جس طرح ہم سنی حضرات بخاری شریف کو سمجھتے ہیں۔ الکافی میں ہے کہ نمبر 1، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض قرار دی ہے۔
جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ نمبر 2، امام باقر نے فرمایا کہ ہماری محبت ایمان ہے، ہمارا بغض کفر ہے۔ خدا نے تو صلو علیہ کہا ہے، تو پھر آل محمد کے الفاظ درود میں کہاں سے آ گئے؟ ساری نماز ختم کرنے کے بعد آخر میں سنی حضرات درود پڑھتے ہیں۔ مومنین کو خدا نے حکم دیا صلو علیہ، سورہ 33 آیت نمبر 56۔ عمومی ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ عمومی ترجمہ ہی لیا جائے تو قرآن کریم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کہہ رہا ہے، پھر اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد کہاں سے آ گیا؟ اس درود کے ہوتے ہوئے اب سنی حضرات فی القربہ کے معنی آل محمد سے کیسے انکار کر سکیں گے؟ یہ تو آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، لیکن فرض کیا کہ ایک سید اور ایک غیر سید کا عدالت میں مقدمہ ہے۔ غیر سید عدالت میں سید کو بے ایمان اور جھوٹا کہتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر آل محمد پر درود بھیجتا ہے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ شیعہ حضرات کا عقیدہ محکم ہے، اس میں مفاہمت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں چلتی ہے، تو سنی حضرات ان کے اس عقیدے کی تردید کر سکتے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ سنیوں کی صحیح بخاری میں آل محمد کی حدیث ہے۔ احادیث کے برعکس قرآن نے نسل و نسب اور قوم کی بنیاد پر محبت کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر محبت کا سبق دیا ہے۔ یہ سنیوں کے ہاں کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ سید اہل بیت اور اہل محمد کے متعلق سنیوں کے ہاں کتنی محبت ہے، یہ ان کے ہاں کی احادیث سے آیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ 42 آیت نمبر 23 کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریش، تم میری مخالفت کرتے ہو، کرو، میرے پیغام سے دل مطمئن نہیں ہوتا تو نہ تسلیم کرو، نہ مانو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو باہمی رشتہ داری کے تعلقات قریش میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کم از کم انہیں تو قائم رکھو، ان کا تو لحاظ رکھو۔ بس اتنی سی بات تھی جسے افسانہ بنا دیا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کم از کم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات اور صلہ رحمی کے تقاضوں کو تو نظر انداز نہ کرو۔ اس وقت تمہاری حالت یہ ہے کہ تم انفرادی مفاد کی خاطر رشتہ داری کے تعلقات تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا تو نہ کرو، سورہ 2 آیت نمبر 36، سورہ 3 آیت نمبر 102۔ قرآن کریم کی روح سے نسلی یا نسبی تعلقات یا رشتہ کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، سورہ 42 آیت نمبر 23۔ جو شخص معاشرے میں حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے تو ہم اس کے لیے خوشگواریاں زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کا قانون تمہیں نقصانات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری کوششوں کا بھرپور نتیجہ پیدا کرے گا۔ آیت کے اس حصے نے بات صاف کر دی کہ نسل اور نسب کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ جو بھی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہی وجہ شرف اور تکریم ہوگا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نسل سے ہو یا کوئی خاص شخصیت کا رشتہ دار ہو۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ، سورہ 42 آیت نمبر 23، یعنی وہ جو کوئی بھی ہو۔ سارے قرآن میں مدارج کے لیے آمنو و عملوا الصالحات ہی کی ایک شرط ہے، نہ کہ نسل و نسب کی۔ صدق اللہ العظیم۔